अजीज मोमिनीन, मैं फादर इमैनुअल फजल ओपी डोमिनिकन हाउस न्यू गार्डन टाउन लाहौर से आपकी खिदमत में आज का कलाम लेकर हाजिर हुआ हूं। अजीज समाइन, आज कलीसिया बड़ी सादगी और संजीदगी के साथ पाक जुम्मा की लतूरिया में शामिल है। आज से कलीसिया अपनी सहरोजा इबादत का पहला दिन मनाती है। ये सहरोजा पाशका इबादत का पहला और अहम तरीन लतूरियाई दिन है। एक तरफ तो ये दिन पाक जुमेरात की इबादत का तसलसल है, लेकिन दूसरी तरफ इसके बरक्स दुख, गम, रियाजत और गमगीनी के जज्बात को अपने अंदर समाये हुए हैं, क्योंकि पाक जुम्मा के दिन हमारे खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब कर दिया गया। पाक जुम्मा का आम सा नाम है, लेकिन यह अपने अंदर गहरी अहमियत रखता है, क्योंकि इस दिन हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने मसलूब होकर हमारे लिए जान दी। रोज़ों के दौरान यीशु मसीह के दुखों पर गौर करने की तमाम तर रसूमात और इबादत पाक जुम्मे को अपने अरूज को पहुंचती हैं। पाक जुम्मा दूसरे जुम्मों से अपनी खसूसी सिफ्त यानी पाक होने की वजह से मुनफरद और नुमाया है। ये पाक इस वजह से भी है क्योंकि ये दिन सारी दुनिया के लिए बहुत सी बरकत और फजाइल और निजात और बिलखसूस आजादी लेकर आया। मुकद्दस अगस्टिन फरमाते हैं, यीशु मसीह के दुखों और खून के वसीला से हमारे गुनाह धुल गए हैं। जरूरी है कि बड़ी संजीदगी के साथ इन दुखों पर ध्यानो ज्ञान किया जाए और खास इज्जत के साथ इसे मनाया और पेश किया जाए, ताकि लोगों की बहुत बड़ी जमात के साथ मिलकर इसकी सालाना अकीदत से ताज़ा और भरपूर ईमानी यादें इकट्ठी की जा सकें, ताकि जिससे हमारा ईमान और ज्यादा पुरजोश और पुरनूर रहे। नाम हमेशा किसी खास हकीकत को मुनक्कस करते हैं। वेटिकन मजलिस दौम में तरतीब दिए गए रोमाई कदास नामा के मुताबिक यह खुदावंद यीशु मसीह के दुखों के हफ्ता का छठा दिन है। इसे यीशु मसीह के दुखों का दिन कहा जाता है। इस नाम से साफ जाहिर होता है कि यीशु मसीह के दुखों की यादगार हमेशा जुम्मा के दिन ही होती है। वेटिकन मजलिस दौम की असलाहात से पहले रोमाई कदासनामा इस दिन को हफ्ता का छठा दिन और बड़ी तैयारी का दिन कहता है। इस नाम की बुनियाद मुकद्दस मरकज की अंजील उसका 15 बाब और 42 आयत और मुकद्दस यूहन्ना की अंजील 19 बाब 14वीं आयत पर रखा गया है, जो कि यीशु मसीह की मौत को सब्बत या गुजरान यानी ईद फसा की तैयारी के दिन के तौर पर बयान करते हैं। अजीज समाइन, आज की पहली तिलावत इशाया नबी के सहीफे से ली गई है, जिसमें दुख उठाने वाले खादम का जिक्र मिलता है, जिसे नए अहदनामा और मसीही रवायात में मसीह की सूरत में
دیکھا جا سکتا ہے۔ تلاوت کے شروع ہی میں ہم سنتے ہیں کہ کس طرح سے مسیح کی اذیت اور فتح مندی کا ذکر کیا گیا ہے کہ دیکھ میرا خادم برومند ہوگا اور وہ سرفراز اور نہایت بلند ہوگا۔ اس تلاوت میں خادم کا تصور کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے جو بہت ہی معصوم دل کا، حلیم، فروتن اور خدا کا خوف رکھنے والا ہے، جو دوسروں کا بوجھ خود اپنے کندھوں پر اٹھا لے جاتا ہے، دوسروں کی بدیوں کے عوض اپنی جان دینے سے بھی گریز نہیں کرتا، اور ایک ہی بار گناہوں کی معافی کے لیے اپنی زندگی کامل قربانی کے طور پر نظر کر دیتا ہے۔ آج پڑھے جانے والا زبور، جس کا جماعتی جواب یہ ہے، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ پاک جمعہ کی لتوریہ میں زبور 31 ہمیشہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ یہ زبور ہمیں اعتماد دیتا ہے اور ہماری ہمت بندھاتا ہے، اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ یسوع مسیح کی صلیبی موت کو بیان کرتا ہے۔ جب یسوع نے خود کہا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، تو یسوع باپ سے کوئی گلہ نہیں کرتا کہ اسے بالکل تنہا اور اکیلا چھوڑ دیا گیا ہے، بلکہ وہ خوشی کے ساتھ اس کرب اور دکھ کو جھیلتا ہے۔ اس لیے اسے دکھ سہنے والا خادم کہا گیا ہے۔ ایسا خادم جو دکھ اٹھاتا ہے، ایسا خادم جو دکھ برداشت کرتا ہے۔ عزیز مومنین، خادم یا خداوند کے خادم کے متعلق پاک کلام ہمیں بڑی تفصیل سے آگاہی دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خدمت میں پیش رہتے ہیں۔ انجیل کے لکھاری اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یسوع ناصری نے ان آیات پر عمل کر کے خادم اور خداوند ہونے کا باپ کی طرف سے ملنے والا درجہ پائے تکمیل کو پہنچایا۔ اشعیاء نبی اپنی تحریروں میں ہمیشہ یسوع کو دکھ اٹھانے والا خادم یا خدا کے برا کے طور پر پیش کرتا ہے، ایسا خادم اور ایسا برا جو دوسروں کے لیے قربان ہوتا ہے۔ آج کا انجیل اقتباس جو کہ مقدس یوحنا کی انجیل سے ماخوذ ہے۔ یوحنا کی انجیل دوسری اناجیل سے ذرا مختلف دکھائی دیتی ہے۔ اس میں یوحنا رسول یسوع مسیح کے الہیاتی پہلو کو ہمارے سامنے پیش کرتا اور لکھتا ہے کہ یسوع مسیح کی موت خدا کے جلال دینے کے لیے واقع ہوئی۔ یسوع مسیح دکھ اٹھانے، مرنے اور مردوں میں سے جی اٹھنے سے یہ بات ثابت کرتا ہے کہ اس نے موت اور دنیا پر فتح پائی ہے۔ یوحنا رسول یسوع مسیح کو ایسے بیان نہیں کرتا جو بے بس اور بے یار و مددگار ہو، بلکہ وہ یسوع کی شخصیت کو اس سے بیان کرتا ہے جو تمام حالات و واقعات سے باخبر ہو اور اپنے دشمنوں پر بھی فوقیت رکھتا ہو۔ اس بات کو یسوع کی گرفتاری کے منظر میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ جب سپاہی یسوع کو گرفتار کرنے کے لیے گتسمنی باغ میں آتے ہیں تو یسوع بڑی جرات اور دلیری کے ساتھ ان سے گویا یوں مخاطب ہوتا ہے کہ جس کی تلاش میں تم ہو وہ میں ہی ہوں۔ یوحنا کے مطابق یسوع ایک عظیم نبی اور موعودہ مسیح ہے جو دنیا کی رنجیدہ حالت کو بیان کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ خدا کے منصوبہ محبت کو جو وہ انسانیت کی نجات اور گناہوں کی مخلصی کے لیے رکھتا ہے اسے بھرپور انداز میں عیاں کرتا ہے۔ عزیز مومنین، آج کا پاک کلام اور بالخصوص پاک جمعہ ہمیں دعوت دیتا ہے
کہ ہم بھی اپنے ضمیر کا جائزہ لیں اور ہم یسوع کی مانند باپ کے ساتھ وفادار رہتے ہوئے اپنی صلیب اٹھا کر وفاداری میں آگے چلتے رہیں۔ خدا ایسا کرنے کا ہمیں فضل بخشے۔